ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يهوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون. صلوات انشاءاللہ خدا کی توفیق رحم و کرم اس کا اگر شامل حال رہا تو آج سے 6 دن آپ کی خدمت میں ہے، اور موضوع آپ نے شاید دیکھ لیا ہوگا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین ایک بہت تفصیلی بیان ہے جس میں امام نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں. اللہ کا حق کیا ہے، ہمارے نفس کا حق ہم پر کیا ہے، ہماری آنکھوں کا حق ہم پر کیا ہے، ہماری زبان کا حق ہم پر کیا ہے. وہ انشاءاللہ اس پر کل سے 5 دنوں تک گفتگو ہوگی. آج مقدمتاً میں نے جس چیز کو عنوان کلام قرار دیا ہے وہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فقرہ ہے جس کی تلاوت کی ہے. میں آتا ہوں اس پر. دیکھیے، اسلام سے پہلے یہ معاشرہ عربوں کا کس پستی میں تھا، اور پھر اس کو پیغمبر اکرم نے اٹھا کے کس بلندی تک پہنچایا، اور بعد رسول اللہ پھر وہ کیا چیزیں سبب ہوئی کہ وہی جو ہے وہ معاشرہ مسلمانوں کا جس کو پیغمبر نے اس بلندی تک پہنچایا تھا پھر پستی کی طرف جانے لگا. اور اب اس پستی سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ صلوات. یہ ہے آج یہ معاشرہ عربوں کا اتنا گرا ہوا تھا. بقول کسی شخص کے بڑا اچھا جملہ اس نے کہا کہ ان عربوں کا حال یہ تھا کہ اگر رسول اللہ نہ آتے تو یہ سب آدمی کا گوشت کھاتے، اتنے بڑے جانور تھے. اور ظاہر ہوا دیکھا ہے کوئی اچھا غلط بھی نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ جب جناب حمزہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس شہید کا سینہ چاک کر کے عورت نے کلیجہ چبایا نہیں چبایا جناب حمزہ کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جو ہے وہ شہید کا کلیجہ چبایا جا سکتا ہے، اگر پیغمبر تشریف نہ لاتے تو یہ عرب انسانوں کا گوشت کھاتے. جہاں اپنی اولاد سے جس کو لگاؤ نہیں ہے، سیدھی بات ہے، جس کو اپنے بچوں سے لگاؤ نہیں ہے اس کو انسانیت سے ہمدردی کیا ہوگی؟ یہ معاشرہ اتنا پست تھا، اتنا گرا ہوا تھا کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، 2 4 6 8. چنانچہ جب رسول اللہ آئے اور اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا اور کچھ واقعی مسلمان ہو گئے تو ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ
کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضرت نے فرمایا بالکل ہاں ہو جائے گا، مگر میرا گناہ بہت سخت ہے صاحب۔ فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ کہنے لگا صاحب مگر میرا گناہ بہت ہے۔ فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ کہنے لگا کہ مگر صاحب گناہ میرا بہت زبردست ہے۔ حضرت نے کہا اچھا یہ بتا تیرا گناہ زیادہ ہے بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ یہ وہ سوال ایسا تھا کہ جہاں وہ لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا صاحب خدا کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرا گناہ ہے بہت تگڑا۔ پیغمبر نے کہا اچھا بتاؤ گناہ کیا ہے تیرا؟ کہنا صاحب میں ایک لمبے سفر پہ گیا 3-4 برس کے، واپس جب گھر آیا تو میرے گھر میں اتنی ہی 3-4 سال کی بچی ٹہل رہی تھی۔ پہلے میں سمجھا کسی کی ہوگی چلی جائے گی۔ جب وہ اپنے گھر نہیں گئی، رات ہو گئی، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہوگا جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو پیدائش ہونے والی تھی۔ نے کہا ہاں۔ کہ یہ وہی اپنی بچی ہے؟ وہ کہتا یا رسول اللہ ماں بیٹی سو گئی مگر مجھ کو نیند نہیں آئی، اور جب آدھی رات ہو گئی تو میں نے اس بچی کو ماں کے پہلو سے اٹھایا، لے کے آیا ایک جگہ صحرا میں بیابان میں، گڑھا کھودا، اپنے ہاتھ سے اس بچی کو لٹایا، وہ چیختی رہی چلاتی رہی، مجھ کو ترس نہیں آیا، اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اپنی بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا۔ روایت کہتی وہ بیان کر رہا تھا اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہائے مبارک سے حضرت کے آنسو نکل رہے تھے، اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اور میرے خیال میں جملہ شاید صرف اس سے نہیں بلکہ قیامت تک کا جملہ ہے۔ فرمایا سن من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ یہاں سے ہٹ جا، ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب نازل ہو اور بقیہ لوگوں کو بھی شامل ہو جائے۔ اتنا گرا ہوا سماج تھا، اتنی پستی میں تھا کہ جہاں انسان اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو آدمی اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتا تھا۔ یہ ماحول تھا عربوں کا۔ اور اب جب پیغمبر آئے اور انہوں نے تبلیغ شروع کی اور دھیرے 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 ایسا ایمان راسخ ہوا، صلوات محمد، کہاں پہنچایا؟ کس پستی سے اس عربی معاشرے کو پیغمبر نے اٹھایا اور کہاں پہنچایا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صاحب نہج البلاغہ میں حضرت کا ایک فقرہ ہے، ظاہراً خطبہ نمبر 56 56واں خطبہ ہے، جہاں مولا کائنات نے پیغمبر کے زمانے کے حالات بیان کیے ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان کس منزل پر تھا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ نقتل آباءنا وابناءنا واخواننا واعمامنا، ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں جہاد کرتے تھے اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی سے، اپنے چچاؤں سے۔ یعنی جہاد میں سامنے اس سے ہم کو مطلب نہیں تھا کہ ہمارے سامنے ہمارا باپ ہے، ہمارے سامنے ہمارا بھائی ہے، ہمارے سامنے ہماری اولاد ہے، ہمارے سامنے ہمارے چچا ہیں، ہم جہاد کرتے تھے۔ وَمَا يَزِيدُنَا إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس جہاد کے باوجود کہ سامنے باپ ہوتا تھا، بیٹا ہوتا تھا، اس کے باوجود ہمارے ایمان میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں سے جہاد کرتے تھے، اپنے باپ سے جہاد کرتے تھے، اس کے باوجود انگاروں کا ماتم ہوتا ہے، یہاں ہوتا نہیں ہوتا؟ دیکھا ہے آپ نے انگاروں کا ماتم کیسے ہوتا ہے؟ صلوات پر محمد کٹ پیسٹ نہیں کی جائے، میرا کوئی ارادہ تو ہوئی کہ میں ان کی عظمت سنانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ انگاروں کا ماتم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ خندق کھود دی گئی، آگ روشن ہو گئی، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟
پہلا پیر یہاں ہے نا, اگر دوسرا ہے بھی تو تیسرا کم از کم ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ہم کالر ٹائٹ کرے کہتے ہیں ہم شیعہ آگ پہ چلتے ہیں, جبکہ ہمارا حال یہ ہے پہلا یہاں, دوسرا وہاں, تیسرا باہر. اس زمانے میں جو اصحاب تھے نا, ان کا ایمان کیسا قوی تھا. ایک کا تذکرہ کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں, جن کی قبر پر کھڑے ہو کر کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے دعا کی ہے کہ رحم اللہ خبابا, خدا خباب پر رحمت نازل کرے. خباب یہ بزرگ صحابی پیغمبر, مشکل کیا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ, دو چار کو پکڑ کے رکھ لیا ہے, بقیہ اصحاب کرام کی زندگی بیچاروں کے ایسے ہی کوئی جانتے نہیں کہ کیا ہوا. جبکہ ایسے ایسے اصحاب کرام تھے رضوان اللہ علیہم. انہی کا واقعہ سنیے آپ. کہتے ہیں یہ غلام تھے, خباب ابن الارت غلام تھے. مکے میں انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا جو مالک تھا جانتے کیا کرتا تھا ان کے ساتھ؟ انگارے جلاتا تھا, ویسے بالکل آگ دہکتی تھی. خباب ابن الارت کے کپڑے اتار دیتا تھا اور ان کو جلتی ہوئی آگ کے اوپر لٹا دیتا تھا. اچھا کھال جلے گی, چربی پگھلے گی, ڈاکٹر صاحب جب چربی پگھل کے گرے گی تو شعلے اور بھڑکیں گے, اور اس وقت بھی خباب کی زبان پر اللہ اللہ ہوتا تھا, محمد محمد ہوتا تھا. تو ایک طرف سماج کتنا کھائی میں تھا, اور پھر پیغمبر کی کچھ دنوں کی تبلیغ کا اثر یہاں پہنچا ہے کہ عالم یہ ہے کہ آدمی اپنے سامنے باپ ہے, اپنے مقابلے میں اپنا بیٹا ہے, لیکن اس کے ایمان میں ذرا سی لغزش اور سستی نہیں ہے. انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے مگر ایمان میں ذرا سا فرق نہیں آ رہا ہے. اس بلندی پر پہنچا. اب اس بلندی پر جانے کے بعد پیغمبر کی وفات کے بعد, پیغمبر کی وفات کس سن میں ہوئی ہے؟ سن امام حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 61. وفات پیغمبر اور حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے بیچ کتنا فاصلہ ہے؟ 50 سال کا. 50 برس میں, جو میں نے ابھی خطبے کے بعد روایت پڑھی امام حسین کی ہے, ان کی زندگی کی بات ہے, تو 50 برس میں یہ سماج پھر کہاں پہنچا ہے. اچھا اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ سماج گرے گا کھائی میں. پیغمبر نے پیشین گوئی بھی کی. پہلے وہ حدیث سنیے پھر اصل حدیث کو سناتا ہوں. صلوات پر محمد. پیغمبر نے پیشین گوئی کی کہ میرے بعد یہ سماج گرے گا, پستی میں جائے گا, کھائی میں جائے گا. فرماتے ہیں سیاتی علی امتی زمانون, یا سیاتی من بعدی علی امتی زمانون, میرے بعد میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, لا یبقى من الاسلام لا یبقى من القرآن الا رسمو, قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا. رسم یعنی وہ اردو والا رسم نہیں ہے, عربی کا رسم. رسم یعنی تحریر, رسم الخط بولتے ہیں نا. لا یبقى من القرآن الا رسم, قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا. مولانا وسیع حسن صاحب کی لڑکی کی شادی تھی, تو اب ظاہر ممبر سے آپ چاہے جتنا پڑھیے لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. کبھی ہوا کہ صاحب سامان خریدیے, جہیز کا سامان, یہ سامان وہ سامان, تو جانتے ہیں سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. سب سے پہلی آواز اندر سے کیا ہے عورتوں کی؟ کون سی چیز پہلے خریدی جائے گی؟ بولیے. سب سے پہلے بیٹی کے جہیز کے لیے کیا لایا جائے گا خرید کے؟ قرآن مجید. مولانا وسیع حسن صاحب سے پوچھئے کہ آج جہیز میں دینے کے لیے تو قرآن خرید رہے ہو, پڑھایا کتنا ہے اس کو قرآن؟ جا کے پڑھے گی کتنا؟ پڑھایا کتنا؟ لا یبقى من القرآن الا رسم. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا. ولا یہ سنیے آپ, جو آج بالکل چپک رہا ہے آج کے سماج کے, ولا یبقى من الاسلام الا اسم, اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. نام کے مسلمان ہوں گے. اگلا فقرہ سنیے, یسمون بہ, ایسے لوگ آئیں گے. پیغمبر فرما رہے ہیں
میری امت کے لوگ جو اتنے مومن ہیں کہ انگاروں پر لیٹے ہیں مگر ایمان میں لغزش نہیں ہے، باپ اور بھائی کے سامنے بیٹے کے سامنے جہاد کر رہے ہیں مگر پائے ثبات میں لغزش نہیں ہے، اسی امت کے لیے پیغمبر فرماتے ایک دور آئے گا میرے بعد کہ قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ اگلا فقرہ سنیے، یسمون بہ، ایسے لوگ ہوں گے جن کو مسلمان کہا جائے گا، جن کا نام مسلم ہوگا، جن کو لوگ مسلمان سمجھیں گے، وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، لیکن سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اسلام سے دور مسلمان ہوں گے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے یا مجھ کو سمجھانا پڑے گا، کیا فرمایا پیغمبر؟ رک جائیے، کہ کچھ ایسے زمانہ آئے گا میرے بعد کہ لوگوں کا نام مسلمان ہوگا، لوگ ان کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن یہی سب سے زیادہ انسانوں میں اسلام سے دور ہوں گے۔ مطلب کچھ لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مسلم نہیں ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں جس کو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے۔ صلوات اللہ سب جانا اسلام کہتا ہے پڑوسی کا خیال کرو، اسلام کہتا ہے غریبوں کی مدد کرو۔ کتنے نان مسلم ایسے ہیں کہ جو پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں؟ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اسلام کہہ رہا مسلمانوں سے، اور اس پر عمل بہت سے لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، شاید اسی طرح پیغمبر کا اشارہ ہو، یسمون بہ، ان کا نام مسلمان ہوگا، وہم ابعد الناس منہ، لیکن اسلام سے سب سے زیادہ دور مسلمان ہوں گے۔ میں بھی پاسبل، جو میں سمجھا ہوں شاید میں بھی پاسبل کہ نان مسلمز ایسے کام کریں جو اسلام کہہ رہا ہے، اور مسلمان ایسے کام کریں جس کو اسلام منع کر رہا ہے۔ کس دین نے کہا ہے بھائی کو بھائی ذبح کرے؟ کس دین نے کہا اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جائے؟ مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں زبردست بنی ہوں گی، چھلک رہی ہوں گی، وخالیۃ من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، دین نام کا نہیں ہوگا۔ ہو گئی بات؟ تو اب پیغمبر نے فرمایا یہاں تک جائے گا، اور ہمارے زمانے میں آ چکا ہے۔ اب ہم آپ کو لا رہے ہیں کہ پیغمبر کے بعد ودن 50 ایئر امام حسین سلام اللہ علیہ کا دور آتے آتے کتنا کیا ہے، اس کو اٹھائے گا۔ اب جب اس مقدمے کو آپ نے سماعت فرما لیا، اب آئیے، میں نے جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا آج کے مقدماتی مجلس میں، حضرت فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، یہ 50 سال کے اندر کی حالت ہے۔ کہاں تھا اسلام اور امام حسین کی زندگی میں 50 سال کے اندر کہاں پہنچا کہ حضرت نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ یہ فقرہ کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لحق علی السنتہم، اور دیکھیے وہ لقلقہ کہہ کے نکل جانا آسان ہے، خطابت اصل یہ ہے کہ بچے کی بھی سمجھ میں آئے کہ امام نے کہا کیا ہے۔ لقلقہ تو کہہ کے نکل جائے، کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے۔ صلوات پر محمد۔ اب آئیے، لحق، کسی نے اس کا چٹنی ترجمہ کر دیا، کسی نے اس کا نمک ترجمہ کر دیا، کسی نے اس کا چاشنی ترجمہ کر دیا، اور سارے ترجمے صحیح ہیں۔ اصل لحق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہم آپ کھانا کھاتے ہیں تو چمچے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ سے کھانے والوں کی۔ تو جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا جو ہوتا ہے وہ انگلیوں میں لگ جاتا ہے نہیں لگ جاتا؟ جب لگ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چاٹ لیتے ہیں۔ اس لگے ہوئے کھانے کو جو چاٹ لیا جاتا ہے لائق کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا ڈکشنری کے معنی۔ مطلب کیا ہے؟ صلوات پر محمد۔ چٹنی کہیے، چاشنی کہیے، کھانے کو کہ جو کھاتے وقت انسان کی انگلی میں لگ جاتا ہے اس کو چاٹ لے، یہ ہے لائق۔
جو میں سمجھاؤں. اب آئیے, ایک آدمی کی خوراک کتنی ہے؟ 200 گرام, 250 گرام ہے نا. جو پورا کھانا 250 گرام کا ہے, اس کے مقابلے میں انگلی میں لگے ہوئے کھانا کتنا ہے؟ کچھ سمجھا؟ میں بھی پاسبل کہ اس میں امام کا اشارہ ہمارے دین کی کوانٹیٹی کی طرف بھی ہو اور ہمارے دین کی کوالٹی کی طرف بھی ہو. سلو دونوں مطلب ہو سکتا ہے. سلو ہمیں سمجھا رہا ہوں. جتنا کھانا آپ نے کھایا ہے اس پورے کھانے کے مقابلے میں انگلی میں لگے ہوئے کھانے کے اوقات کیا ہے؟ آپ نے 5 کلو دال بنائی, اس میں کتنا نمک پڑے گا؟ کتنا سب؟ پوری دال کے مقابلے, پورے پتیلے کے مقابلے میں نمک کی اوقات کیا ہے؟ بہت کم نا صاحب. محرم کا زمانہ ہے, انہوں نے پوری دیر میں وہ بنایا کیا؟ کھیر, اور اس پیالے میں ڈوگے میں لے کے آئے. مولانا صاحب نظر چکھ لیجئے, بھائی مجھے شوگر. ارے مولانا کی نظر چکھ لیجئے. تو وہ صاحب ہم نے ایک ذرا سے یوں لیا, ماشاءاللہ پورے دیر کے مقابلے میں اس کھیر کی اوقات کیا ہے؟ میں نے کہا میں بھی پاسبل دونوں میننگ ہو. اللہ عالم ایمان کا کیا مطلب ہے کہ کوالٹی کی طرف بھی اشارہ ہو اور کوانٹیٹی کی طرف بھی اشارہ ہو. پورے کھانے کے مقابلے میں نمک کی اوقات کیا ہے؟ پورے کھانے کے مقابلے میں انگلی میں لگے ہوئے کھانے کی اوقات کیا ہے؟ اچھا کھانا پورا پکا لیا اور نمک نہیں ڈالا, کھانے میں لطف آئے گا؟ پورا کھانا کھا لیا آپ نے, پکا لیا آپ نے, کھیر پوری بنا لی, شکر نہیں ڈالی آپ نے, اس میں کھانے میں لطف آئے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ دین جو لوگوں کے پاس ہے, جیسے پورے کھانے کے مقابلے میں انگلی میں لگا ہوا کھانا, بس اتنا مختصر سا دین ہے ان کے پاس. الناس عبید الدنیا, یہ سب دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم, مختصر سا ان کے پاس دین ہے. یا تو مختصر مراد ہو, یا یہ کہ دین ان کے لیے چٹنی کے طور کے اوپر ہے, دین ان کے لیے نمک کے طور کے اوپر ہے, دین ان کے لیے چاشنی کے طور پر ہے کہ اگر نمک نہیں ہے تو کھانے میں مزہ نہیں ہے. تو یار ساری دنیا ٹھیک ہے, محرم آیا 8 دن 10 دن کے لیے ٹی وی بند کر دو. صلوات سارے جو ہے زندگی بھر اپنا کرتے رہے, محرم آیا 10 دن شیو نہ کیجئے. میں کہتا ہوں اگر ٹی وی حرام ہے تو سال بھر حرام ہے, حلال ہے تو محرم میں بھی حلال ہے. اگر داڑھی موڑنا حرام ہے تو سال بھر حرام ہے, اور اگر جائز ہے تو محرم میں بھی جائز ہے. یہ تو ہم نے آج تک نہیں پڑھا کوئی چیز سال بھر ناجائز ہو محرم میں ناجائز ہو. جو چیزیں محرم میں ناجائز وہ سال بھر ناجائز, جو چیز محرم میں جائز وہ سال بھر جائز. یہ ہم 10 دن کے لیے کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ امام وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی خالص دنیا نہیں, تھوڑا سا اگر دین نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ لوگ دین کو یوز کرتے ہیں چٹنی کے طور پر, یہ لوگ دین کو یوز کرتے ہیں چاشنی کے طور پر, یہ لوگ دین کو یوز کرتے ہیں نمک کے طور پر, تاکہ تھوڑا سا انجوائے ہو جائے. ان کے پاس جو دین ہے فار انجوائمنٹ ہے. اور یہ بھی جو مختصر سا دین, یہ نمک کے برابر دین ہے, یہ بھی کب تک ہے؟ اگلا فقرہ امام کا, یہودونہ, یہ دین کے ارد گرد پھرتے تو ہیں, اپنے کو دیندار ظاہر کرتے تو ہیں, قبا پہن کے گھومتے تو ہیں, امامہ لگا کے ممبروں پر بیٹھ کے وصی حسن کی طرح مجلس پڑھتے تو ہیں, لیکن یہ کب تک اللہ اللہ کرتے ہیں؟ ما درت معایشہم, جب تک ان کی روزی روٹی پہ اثر نہ پڑے. فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ, ذرا سا ان کو آزمائش میں ڈالا جائے تو جو چٹنی بھر کا دین ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. صلوات در محمد وا, یہ ہے سماج میں. دین کی حالت چند لوگوں نے, کچھ لوگوں نے اپنی دنیا کی خاطر
حکام اور بادشاہوں کی جب چاپلوسی شروع کر دی تو اسی چاپلوسی کا نام انہوں نے دین رکھ دیا. اب آپ دیکھیے کتنا گرا ہے سماج. میں آپ کو سنا رہا ہوں صلوات پر محمد. ایک اور پڑھیے پھر انشاءاللہ. اب دیکھیے اس دین کو جو اتنا بلند ہم کو لے جا رہا تھا کہاں پہنچا معلوم ہے؟ ساری کائنات کس کے صدقے میں خلق ہوئی؟ اہل بیت کے، رسول اللہ کے، ہے نا. اہل بیت میں سب سے بلند شخصیت کا نام پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو. تو پوری دنیا خلق ہوئی کس کے صدقے میں؟ پیغمبر کے طفیل میں نا، رسول اللہ کے صدقے میں نا. کسی کی کوئی اوقات ہے پیغمبر کے مقابلے میں؟ چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ حسین ہو، چاہے وہ بقیہ ائمہ ہو، سب سے بلند شخصیت کا نام رسول اللہ ہے نا. رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں. اب اگر کوئی آ کر کے کہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے، تو ہم کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اگر کوئی آگے کہے ارے بڑے بھائی کے مانند، خراب لگنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا آپ کا عالم یہ ہے عشق رسول میں کہ پیغمبر سب سے بلند ہے. ساری کائنات کی دعا قبول ہوگی پیغمبر کے صدقے میں. ساری کائنات کی توبہ قبول ہوگی پیغمبر کے صدقے میں. ساری دنیا بخشی جا سکتی ہے رسول اللہ کے ایک اشارے پر. اس پیغمبر کو جس کے لیے خدا نے کہا میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اس کے مقابلے میں ہماری آپ کی کوئی اوقات ہے اس نبی کے مقابلے میں؟ اور اس نبی کے بارے میں اگر کوئی کہے مر گئے. سنا نہیں کلپ سنی ہے آپ نے کس کی؟ ذاکر نائک کہنے میں کیا وجہ؟ صلوات پر محمد. کیا کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، آج ان سے بھی نہیں مانگ سکتے. پوری دنیا کو بری لگی یہ بات نہیں لگی. تو اگر کوئی پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ دے، بڑا بھائی کہہ دے، تو بڑا بھائی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ہم چھوٹے رسول اللہ بڑے ہیں نا، اتنا تو مانا نا، تب بھی خراب لگ رہا ہے آپ کو. آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کہاں گئی ہے. صلوات پر محمد. یہ ذاکر نائک جو ہے یہ بیچارہ کوئی نیا لے کے نہیں آیا ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اب سنیے حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہے آپ نے؟ میں اس کو سنا دیتا، حدیث مجھ کو یاد ہے زمانی، اسی لیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو یہ موجود ہے یہاں کے اوپر. اور انہوں نے کہاں سے لکھا وہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو. ابن ابی الحدید معتزلی نام سنا ہے؟ یہ شیعہ نہیں ہے، معتزلی ہے. انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی جو نہج البلاغہ ہے اس کی شرح لکھی آگا 20 جلدوں میں. کتنے میں؟ 20 جلدوں میں. اس نہج البلاغہ کی شرح میں ابن ابی الحدید معتزلی نے جلد نمبر 15ویں جلد میں پیج نمبر 242 پر یہ روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج ابن یوسف کوفے میں تقریر کر رہا تھا. دوران تقریر حجاج کے بعد نکل آئی فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ. کوفے میں تقریر کر رہا حجاج، اتنے میں بات نکل آئی ان مومنین کی جو مدینے گئے ہیں رسول اللہ کی زیارت کو. ہم توجہ ہے نا. خطب الحجاج بالکوفہ، کوفے میں تقریر ہو رہی ہے. فذکر الذین یزورون رسول اللہ بالمدینہ، وہ لوگ جو مدینہ گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو. فقال، تو یہ حجاج ابن یوسف اپنی تقریر میں کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ہو ان سبوں پر. کن سبوں پر؟ جو رسول اللہ کی. تو وہی حجاج والی بات تو ذاکر نائک کہہ رہا ہے. کون سی نئی بات اس کے بیچارے نے کہی ہے؟ صلوات نہیں مان سکتے اس نے کیوں کہیں مارے؟ فقال تبا لہم، اللہ کی مار ان
सबों पर, इन्नमा यतूफून बिअअवादिन व रिम्मतिन बालिया। तब बाकायदा रोजा नहीं बना था, वैसे ही लकड़ी वकड़ी से घेर करके छप्पर से डाल दिया गया था कब्र मुबारक पर। तो इन्नमा यतूफून बिअअवादिन व रिम्मतिन बालिया, ये लोग लकड़ी का तवाफ करने गए, घुनी सड़ी गली लकड़ियों का तवाफ करने गए। हल्ला ताफू बिक़स्र अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक, इन लोगों को क्या हो गया है, मदीने जाते हैं सड़ी गली लकड़ियों का तवाफ करने के लिए, वहां क्या रहता है? हल्ला ताफू क़स्र अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक, इन सबों से कहो कि भाई आकर के अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक के कसर का तवाफ क्यों नहीं करते? कुछ समझ में आया? अब्दुल मलिक कौन था? उस खलीफा था, यानी और ये था कूफे का हाकिम। चापलूसी की हद ये हो गई कि वो कहता है पैगंबर की कब्र छोड़ो, आओ खलीफा के जो है महल का तवाफ करो, सलवात पर मोहम्मद। इतना गिर चुका है, यहाँ तक भी चलिए हल्का, इसके बाद का जुमला। और इन कमबख्तों को नहीं पता है, हल्ला यालमू, इनको पता नहीं है अन्ना खलीफतल मर्र खैरुन मिन रसूले, कि खलीफा अपने पैगंबर से अफजल होता है। समझ में आया आपके? हम सारे सामने अगर कोई कह दे पैगंबर हमारे जैसे या पैगंबर हमारे बड़े भाई, तब तो हमको आपको बुरा लग जाता। और उस हज्जाज इब्न यूसुफ ने क्या कहा? अभी तुम लोग बिला वजह वहां सभी गली लकड़ियों का तवाफ करने जाते हो मदीने, ये अमीरुल मोमिनीन के कसर का तवाफ करो अब्दुल मलिक के। तुम लोग पता नहीं है कि ये अफजल है रसूलुल्लाह से, खलीफा अपने पैगंबर से अफजल होता है। समाज इतना गिर गया कि जहां चापलूसी की हद ये हो गई कि आदमी अपने चंद दिन की गवर्नरी बचाने के लिए अब्दुल मलिक के कसर को कब्र पैगंबर से अफजल बता रहा है। और ये सिलसिला चलता रहेगा। है कोई जो समाज को आवाज दे, भाई इन चापलूसों के चक्कर में मत पड़ो, आओ हम बताते हैं दीन खुदा क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जब इस तरह दीन बर्बाद किया जाएगा, जब इस तरह दीन मिटाया जाएगा, और सुना दो आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। चलिए इतना कि पुराने जमाने में आगा वो होती थी, क्या कहते हैं, भेड़ बकरियां लोग चराते थे। किसी के पास 100 जानवर है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 500 है, तो सब भेड़ें एक जैसी होती है ना। वो अगर गले में गल्ला मिल गया तो कैसे पहचाना जाएगा कि किसकी वाली, इनकी वाली भेड़ है कि इनकी वाली भेड़ है? तो उसको पहचानने के लिए पता क्या तरीका होता था? यहां गर्दन के ऊपर जानवर के मोहर लगा देते थे। तो ये मोहर लगती थी ताकि पहचान में आ जाए कि ये जैद का भी जानवर है, ये अमर का जानवर है, ये खालिद का जानवर। इन सबों ने इस मंजिल तक पहुंचा दिया था इन मोमिनीन को कि जैसे जानवरों की गर्दन पर जो है वो मोहर लगती थी, वैसे इन्होंने इंसानों की गर्दन पर मोहर लगाना शुरू किया। मैंने बिला वजह थोड़ी कहा था कि अगर पैगंबर ना आते तो ये अरब कमबख्त इंसान का गोश्त खाते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी उसी नहजुल बलागा में है, जिल्द नंबर 15, जिल्द नंबर 13, उसी सफा 242, जिल्द नंबर 15 सफा 242, वो भी थी, ये भी थी। वकानत बनु उमैया तख्तमु फी अनाक़िल मुस्लिमीन, बनी उमैया मुसलमानों की गर्दनों पर मोहर लगाते थे जैसे जानवरों को लगता है, ताकि पहचान में रहे कि हमारा गुलाम है। इंसान के ऊपर मोहर लगती थी। मुस्लिम इब्ने अक़बा, नाम सुना? अक़बा, इतना खून बहाया इस आदमी ने, इतना खून बहाया इस आदमी ने कि इसका नाम मुस्लिम की जगह मुशरिफ रख दिया गया। करबला के बाद वाक़या हुआ है, वाक़या हिर्रा सन 63 हिजरी में। और इसने जानते हैं आकर के जब मदीने वालों से, जिसमें असहाब है, मदीने वालों से मुस्लिम ने अक़बा ने बैयत ली, जानते क्या कह के बैयत ली है? वफ़ीहा बक़ाया सहाबा व औलादुहा व सुलहा ताबिईन, जिसमें असहाब किराम थे, ताबिईन थे, नेक मोमिन लोग थे। उनसे जानते हैं कैसे कह के बैयत ली। तुम लोग बचोगे उसी सूरत में जब आप ये कह के बैयत करो कि हम लोग यजीद के जर गुलाम, जर खरीद गुलाम है, जर खरीद बनते हैं। समाज इतना गिर रहा है। और फिर इसी हज्जाज इब्न यूसुफ की एक बात और सुनिए, आगे चलता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दीन नाम में कोई चीज ही नहीं, एकदम खिलवाड़ बना दिया था इन सबों ने दीन को। कुरान मजीद में जनाब नूह का किस्सा है।
کیا کیا ہے نوح کا قصہ؟ کہ وہ کشتی بنائیے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس میں جو ہے جب کشتی وشتی بن گئی اور سب لوگ بیٹھ کے طوفان شروع ہوا تو نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا. تو جناب نوح نے کہا پالنے والے میرا بچہ. تو جناب نوح کو اللہ نے جواب یہ دیا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک. سمجھے آپ؟ اس کے انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. اور ایک بات رک جائیے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. ایک تصحیح کرتے ہیں اس لیے کہیں کہیں لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں یوسف کا لڑکا نہیں تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی سمجھ میں آتا ہے نا نوح کا لڑکا ہے نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ایک صلوات پر محمد جب پیڑ اگتا ہے، درخت جب اگتا ہے تو درخت کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی گھاسیں نکل آتی ہیں. اور وہ گھاسیں یہ کہیں صاحب اس تناور درخت کے سائے میں ہوں گے، لیکن ان گھاسوں سے درخت کی حیثیت طے نہیں ہوگی. اس درخت میں پھل کیسے لگے ہیں اس سے درخت کی عظمت طے ہوگی. ہو گئی نا بات؟ ویسے ہی شیعہ ایک تناور درخت ہے. اس درخت کے سائے میں چھوٹی گھاس پھوس نکل آئی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم شیعت کے درخت کے سائے میں ہیں، لیکن ان کے قول و فعل سے شیعت طے نہیں ہوگی. شیعت طے ہوگی اس شیعت کے درخت کے پھل سے. اور اس کا پھل کیا ہے؟ ہمارے مراجع ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کے نظریات سے طے ہوگا کہ شیعت کا نظریہ کیا ہے. یہ گھاس پھوس کے بیان سے نہیں طے ہوگا کہ شیعت کا نظریہ کیا ہے. تمہارے اہل سے نہیں ہے تو جھٹکے واقعی آپ نہیں سمجھتا کیا؟ تمہارے اہل سے نہیں، تمہارا نہیں کیا مطلب یہ ناجائز ہے معاذ اللہ. اس پر جو ہمارے علماء فرماتے جو میں نے کہا نا گھاس پھوس سے نہیں طے ہوگا، درخت کا جو اصل اوریجنل پھل ہے اس سے معلوم ہوگا کہ ذائقہ کیا. مرحوم علامہ طبرسی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے کلی قانون ما زنت امرأۃ نبی قط اجلالا للنبی، کسی بھی نبی کی زوجہ نے، وہ چاہے نوح ہو یا لوط ہو، جنرلی بات ہے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے جو بزرگوں کا فرمانا، ما زنت امرأۃ نبی قط، کسی بھی نبی کی زوجہ نے زنا نہیں کیا ہے. اجلالا للنبی، کیوں؟ اللہ نے ایسا ہونے نہیں دیا. کیوں؟ اجلالا للنبی، تاکہ نبی کی بے آبروئی نہ ہونے پائے. صلوات محمد. اگر کسی کی زوجہ خلاف عفت کوئی عمل انجام دیتی ہے تو شوہر کی بے عزتی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ وہ فرماتے بابا انبیاء خدا ان کی عزت کا ضامن ہے، لہذا یہ دماغ سے نکال دیا. تو اب پڑھیں کیا پھر؟ جناب انہوں نے کہا پالنے والا میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. کہا نہیں تمہارے اہل سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے. اب وہ پھنس گیا کہ اس کو پڑھا کیسے جائے، عملون یا عملہ. وہاں کوئی کر نہیں پا رہا تھا کہ اس آیت کو کیا پڑھا جائے. انہ عمل غیر صالح، انہ عمل غیر صالح. لام پر تنوین ہو عمل یا زبر ہو عملہ. تو کسی نے کہا صاحب فلاں قاری صاحب بہت قابل آدمی ہیں اور بہت ان کو عربی لٹریچر پر کمانڈ ہے، ان کو بلایا جائے. تو فبعث بعضہ الراسخ، اس نے اپنا کوئی سپاہی بھیج جاؤ بھائی مولانا صاحب کو لے آؤ. اب دیکھیں کیا حال ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی اوقات کہاں پہنچ گئی ہے. ان حکام کا مقام وہ بیچارے مولانا صاحب پکڑ کے، وہ کچھ تھا جبھی تو آدمی آیا، پڑھا لکھا ہے نا. ایسا وہ جب تک آئے تب تک ان کے جو دربار سے اٹھنے ٹائم ہو گیا. سپاہی نے کہا صاحب وہ جناب کو لے آئے ہیں، کیا کریں؟ کون جناب؟ کہہ رہے وہ چلو دیکھا جائے گا، فی الحال جیل میں ڈال دو دیکھا جائے گا.
یہ ہے یہ ابن ابی حدید معتزلی نے لکھا اسی چیز 15 صفحہ 242 پر. اٹھنے کا وقت ہو گیا، کیا کہے مولوی صاحب کا جیل میں ڈال دو. آپ کو پتا ہے بیچارہ کتنے دن جیل میں رہا ہے؟ 6 مہینہ. 6 مہینہ جیل میں رہا ہے. ایک دن یہ دعا کی ہو یا جو بھی منت مانگی ہو بیچارے نے کیا سے نکلے. ایک دن یہ حجاج ابن یوسف کمبخت خود اس کا ادھر سے جیل کی طرف سے گزر ہوا یا ایسے ہی دیکھنے کے لیے، تب تک یہ دیکھ ارے آپ ہوش میں رہا ہوگا، پیے ہوئے نہیں رہا ہوگا، آج ہوش میں رہا. خیریت آپ کیسے یہاں؟ وہاں کا صاحب نوح کے لڑکے چکر میں ہے صاحب. آپ نے دیکھا سماج کہاں جا رہا ہے. صلوات پر محمد. اور بس آخری بات سنیے، بھوپال میں کتنی آبادی ہے؟ نہیں مسلمانوں کی، شیعہ سنی ملا کے بتائیے. 8 لاکھ. 8 لاکھ میں شیعہ کتنے ہیں؟ 5000. 5000 شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محب اہل بیت ہے. بقیہ برادران اہل سنت، ظاہر بات ہے سنیت کی بنیاد ہی محبت اہل بیت پر ہے. اگر آدمی محب اہل بیت نہیں ہے تو سنی نہیں ہے. تو جو سنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی محب اہل بیت ہے. تو ایک چھوٹے سے شہر میں بھوپال میں 7-8 لاکھ محب اہل بیت مل جائیں گے نا. مکے میں کتنے ملنا چاہیے تھے؟ میں آپ کو روایت سنانے جا رہا ہوں. آقا ہوش ہمارے خطا یہ کیا کیا ہے ان درباریوں نے. صلوات پر محمد. دنیا کے چکر پرانا، سب سے پرانا شہر ہے نا مکہ عربوں کا. مدینہ بھی جب نجف کا وجود نہیں تھا، جب کربلا کا وجود نہیں تھا، تب سے یہ مکہ تھا. اور پہلے سے جناب اسماعیل کے زمانے سے کتنی آبادی رہی ہوگی اس زمانے میں. اچھا مکے کو جانے مدینے میں تو ساری دنیا کے لوگ آ کے بن گئے، بس گئے تھے نا. مکے سے بھی آئے ہیں، افریقہ سے بھی آئے ہیں، ہندوستان سے بھی آئے ہیں، یہاں سے بھی آئے. اچھی خاصی آبادی ہے نا. ایک روایت سنیے اور آنکھ سو روئی ہے خون کے کہ ان درباریوں نے اسلام کو کہاں پہنچایا تھا. چوتھے امام زین العابدین اسی نہج البلاغہ کی شرح میں جلد نمبر 4 صفحہ 104 پر ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. غور فرمایا آپ نے. اصل عبارت سنا دوں. ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہو. ابھی بات کیجئے تو سب دعوے دار ہو جائیں گے. اس کا مطلب محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے، محب ہونا اور ہے. وہ سماج جس کو اس کھائی سے نکال کر کے جہاں یہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، پیغمبر نے 23 سال میں اس بلندی پر پہنچایا تھا. 50 سال جاتے جاتے یہ سماج اتنا گر گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ سب دنیا کے غلام ہیں، ان کے لیے دین بس چٹنی اور انجوائے کے طور کے اوپر ہے. آخر سے امام سجاد کو کہنا پڑا مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 آدمی نہیں ہے جن کو واقعی ہم سے محبت ہو. جو سماج اتنا گر گیا ہے اس کو پھر اس کھائی سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی؟ صلوات پر محمد. اس کو پھر اس کھائی سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے جس کی چیز ہوتی ہے درد اس کو ہوتا ہے. آپ کو کہیں جو ہے وہ پراپرٹی مل گئی ہے، اس کو جا کے تحصیل میں بیچنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر محنت سے کما کے بنایا ہے تو ایک ایک پائی کی جو ہے وہ کا درد ہوگا. یہ اسلام جو اس منزل پر پہنچا ہے جو امیر المومنین نے فرمایا، وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ حسین کے نانا کی محنت ہے، نانی کا پیسہ ہے، باپ کا صبر ہے نا.
تب جا کر کے اسلام اس منزل پر پہنچا ہے. اور اب پھر زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ دنیا داری کے چکر میں اس طرح پڑ گئے ہیں کہ سب دین چٹنی کے طور پر یوز کر رہے ہیں. قاعدے سے 20 آدمی بھی چاہنے والے نہیں ہیں. اب اس سماج کو صحیح راہ دکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جس کی چیز ہے اس کو درد ہے. لہذا حسین نے آواز دی انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں, برائیوں سے منع کر سکوں. میں اس لیے نکلا ہوں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے, تلواروں آؤ اور حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو پورا مقصد قربانی حسین کیا نکلا؟ اصلاح امت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, حفاظت. ہو گئی نا بات؟ بہت تیزی سے بات ختم ہو گئی نا. امام حسین کربلا کب پہنچے؟ 2 محرم. شہید کب ہوئے؟ 10 محرم کو. اگر 2 کو بھی لے لیا جائے تو 9 دن, 2 چھوڑنے کے لیے تو 8 دن. امام حسین سے پوچھنے کا حق ہے نہیں ہم کو آپ کو کہ صاحب آپ نے کہا میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں, آپ نے کہا میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں, آپ نے کہا میں لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے نکلا ہوں. 8 دن میں کون سا امر بالمعروف کر دیا آپ نے؟ سوچنے والی بات ہے نہیں ہے. 8 دن میں کون سا آپ نے لوگوں کو برائیوں سے منع کر دیا؟ 8 دن میں کون سی حفاظت دین ہو گئی ہے؟ 8 دن میں کیا اصلاح کر لیا آپ نے؟ وہی 4 آدمی اور بیٹا ان کا بھائی غلام, اس کے لیے اتنا بڑا کام کر ڈالا آپ نے. مولا آپ کہہ رہے ہیں میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں, نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں, دین بچانے کے لیے نکلا ہوں. 8 دن میں کیا کیا آپ نے؟ اس وقت گھڑی میں 9:25 ہو رہے ہیں. اور آج کون سی مجلس ہے آج؟ یہ پہلی نہیں, پہلی محرم سے جوڑیے 51ویں مجلس ہے نا. کل 40واں تھا تو 50 ہوا, اور آج 51, 51واں دن ہے. اور وہ باہر تک لوگ بیٹھے ہیں, ان کو کوئی اور کام نہیں ہے. بولیے, ان کے بال بچے نہیں ہیں, ان کی روزی روٹی نہیں ہے, ان کو نوکری نہیں کرنا ہے, ان کو صبح آفس نہیں جانا ہے. یہ 50 دن سے 51 دن سے لگاتار کبھی 10 بجے واپس جا رہے ہیں, کبھی 10:30 بجے واپس جا رہے ہیں. عجب نے امام حسین علیہ السلام کہیں کہ تم 8 دن دیکھ رہے ہو, اور یہ 51 دن سے فرش بچھا کے مجمع بٹھال کے تم کو ممبر پر کس بنیاد پر آئے ہو؟ یہ حسین ہی کا بلایا ہوا تو مجمع ہے. کسی اور کے نام پر 50-60 دن لگاتار بلا لو تو ہم جانے, تو یہ مجمع کس کا ہے؟ حسین کا. یہ ممبر کس کا ہے؟ حسین کا. یہ بولنے والا کس کا ہے؟ حسین کا. اب جو اس ممبر پر آئے, جو فرش بچھائے, اس کی رسپانسبلٹی ہے. فرش بچھاؤ اس نیت سے جو حسین کا مقصد تھا, ممبر پر آؤ اس نیت سے جو حسین کا مقصد تھا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ممبروں سے وہ کہیں جو حسین چاہتے تھے. اگر ممبروں سے وہ ہوتا رہتا جو حسین چاہ رہے تھے تو سماج اتنی پستی میں نہ جاتا. اور جہاں ہو رہا ہے وہاں 2000-2500 سال کی بادشاہت کا قلع کما کر دیا ہے اسی ممبر نے. بلا وجہ تھوڑی امام خمینی نے کہا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم کی بنیاد پر ہے, سفر کی بنیاد پر ہے. صلوات محمد ذمہ داری ہے کہ فرش عزا پر آئیے تو یہ سوچ کے آئیے کہ ہم کو وہ چاہیے جو حسین چاہتے تھے. ممبر پر وسیع حسن صاحب آئیے تو وہ بولیے سوچ کے جو حسین چاہتے تھے. ایک سبب یہ ہو گیا. دوسرا سبب یہ ہے
کہ پچھلے سال بھی میں نے یہ بات اتنی سی کہی تھی کہ کتاب کا چکر کیوں شروع ہوا، اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اب ہم خود عمل نہیں کرتے، آپ کو تبلیغ کریں گے اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اب اس کا ایک ہی چارہ ہے، کتاب لے کے بیٹھ جاؤ، آؤ بھیا سب لوگ بیٹھ کے ایک ساتھ سنتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میرے بھی کان میں آواز جائے گی، آپ بھی سنیے، اور سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جو امام فرما رہے ہیں۔ اسی لیے اب یہ طریقہ نکالا کہ بھیا اپنی جیب سے کم کہو، زیادہ تر اہل بیت کی روایات نقل کرو، اس میں اثر بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اب کل سے جو آغاز ہوگا وہ اسی بنیاد پر اب ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، حضرت کا تفصیلی بیان واقع اہل بیت کے طفیل میں جو کچھ ہے نا کہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہ ساری چیزیں کل سے سنیے۔ امام نے سارے حقوق بیان کیے ہیں، کس کا کیسا حق ہے، کیسے ادا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں میں صرف جو ہے وہ نقل کروں گا، ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے۔ نہ واہ واہ کا چکر ہے، نہ سبحان اللہ کا چکر ہے، خالی یہ دعا آپ بھی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے کیجئے، ہم بھی کریں گے یا اللہ ہم کو خلوص سے سنانے کی اور ان کو خلوص سے سننے کی توفیق دے دے۔ زندگی کا بھائیوں کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں رہیں گے، یہ دنیا کے لاؤ لشکر سب رہ جائیں گے، قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں یا امام حسین۔ اچھا یہ معمولی شرف تھوڑی ہے، دیکھیے یہ بھی اس پر بھی غور کیجیے آپ، کیا اتنا ہی مجمع ہے بھوپال میں؟ بہت سے لوگ ہیں نا، یہ اتنے لوگ کیوں آئے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب فرش عزا پر آئیے تو یہ سوچئے کہ اللہ نے تم کو کچھ سمجھا ہے جو اس فرش پر بلایا ہے۔ وسیع حسن میاں جب منبر پر آؤ تو سوچو کہ اللہ نے تم کو کچھ سمجھا ہے جو یہ توفیق دی ہے کہ اپنے امام کا قول نقل کرو۔ یا اللہ تجھے اسی حسین مظلوم کا واسطہ ہے کہ یہ 5 دن جو بچے ہیں ہم سب کو توفیق کے ساتھ بیان اور سننے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ لے کے آؤ۔ سب سے اچھا وسیلہ اہل بیت ہے، اہل بیت سے بڑا۔ آئیے آج جو مصائب پڑھیں اسی نیت کے ساتھ کہ خدا ان آنسوؤں کے طفیل میں ہم کو صحیح پڑھنے اور صحیح سننے کی توفیق عطا کر دے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ آئے در خیمہ پر، زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھی، دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی۔ میں نہیں جانے دوں گی یہ اکیلی زینب کس کو سنبھالے گی۔ روایت کہتی فاشار علیہ السلام الی قلب اختے، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ کربلا میں جو روایت کہتی وہ یہ ہے کہ 2 بہنیں زینب و ام کلثوم علیہ السلام امام حسین کی سگی بہنیں تھیں، 4 بیٹیاں یا 5 بیٹیاں کربلا میں امام حسین امام مولا کائنات کی اور تھیں، جو امام حسین سے اتنی چھوٹی تھی جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا تھا۔ یعنی کربلا میں حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے کہا کہ اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ، ہم تم کو جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ان بہنوں کی خواہش ہے کہ ایک بار اپنے بھیا کو جی بھر کے دیکھ لیں۔ فرمایا زینب کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے،
آپ نے دیکھا نبی محرم گزرا، کہیں 10ویں محرم کو، کہیں کسی تاریخ کو ذوالجناح نکلتا ہے، اور یہ ذوالجناح جب عورتوں کی طرف جاتا ہے، دیکھا آپ نے کئی ساری عورتیں چیختی اور چلاتی ہیں صرف اس تصور میں کہ میرے مولا کی خالی سواری ایسے ہی آئی ہوگی۔ اس تصور میں جب ان عورتوں کا یہ حال ہے تو ذرا وہ سوچئے کہ جہاں زینب و ام کلثوم اور علی کی بیٹیاں ہوں، کیسے حسین اس مجمع سے نکل رہے ہوں گے۔ کوئی ابا کا دامن تھامے کہتی ہے کہ بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جا۔ آپ بتائیے کہ ہر بیوی خودکشی کے قریب ہے نا، گریہ تاری ہے۔ ایسے ماحول میں میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، ایسے ماحول میں جہاں سب خود گریہ ہے، غشی کا سا عالم ہے، کس کو یہ جو ہے وہ توجہ ہے کہ 4 سال کی بچی کہاں کھڑی رو رہی ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ بچی اتنی سمجھدار ہے، اتنی سمجھدار ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اس شور و غل میں جہاں سبھی بے ہوشی کے قریب ہے، میرے اوپر کون توجہ دے گا؟ لیکن اتنی سمجھ ہے کہ بابا جب بھی جائیں گے تو ذوالجناح ہی سے، جائیں گے تو گھوڑے ہی سے، لہٰذا خیمے میں رکنے کے بجائے ذوالجناح کے پاس آ گئے۔ اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نکلے، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیا، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام حسین نے جو فقرہ استعمال کیا وہ محاورہ ہے، جس کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ مطلب شاید یہ ہے جو علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ بس ایک سوال کا جواب دیجیے آپ، 4 سال کی عمر ہے نا، کیا اتنا نہیں کہہ سکتے تھی بابا مت جاؤ، بابا بیعت کر لو؟ بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں، یتیم مت بناؤ، بیعت کر لو، مت جاؤ بابا، کہہ سکتی تھی؟ نہیں کہہ سکتی۔ اور اگر کہہ بھی دیتی تو کیا ہوتا؟ طاہر یافتی 4 سال کی بچی تھی، باپ کی محبت تھی تو آپ نے کہہ دیا۔ لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ اس یتیمہ نے کہا بابا مت جاؤ بیعت کر لو؟ آج تک کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ اس یتیمہ نے کہا بابا مت جاؤ بیعت کر لو؟ بلکہ ہم نے دیکھا الٹا، ٹھیک ہے میرے باپ جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اتنی خواہش ہے بابا کہ ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، ایک بار مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لو۔ حسین زمین کربلا میں لیٹ گئے، بچی کو اب مجھے نہیں معلوم، میری کمیل بھی کہیے، میری جہالت کہیں نہیں معلوم، بچی خود سے اتری، امام حسین نے اتارا یا کام بھی زینب کو کرنا پڑا نہیں معلوم۔ امام میدان میں چلے گئے، رو چکے تھے آپ، اگر ایک جملہ سن لیجیے، امام میدان میں چلے گئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت گھوڑے سے زمین پر آئے، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے، ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر گیا ہے، ان یزیدیوں سے کہیں سمجھدار وہ جانور ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کیا ہوا آگے، کہتے جیسے امام گھوڑے زمین پہ گرے نا تو یہ جانور اپنی لجام دانتوں میں دبا کر کے بار بار لا کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ سمجھ گئے؟ سمجھانا پڑے، بار بار لا کے لجام اپنے حسین کے ہاتھ پہ رکھ، مطلب شاید یہ ہو اور کسی صورت سے یہ سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ عمر صاحب نے دیکھا، کہتا اس گھوڑے کو پکڑ لو، فإنه من جواد رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے، اسے پکڑ لو۔ لوگ آگے بڑھے، روایت کہتی ہے اس جانور نے پیر چلانا شروع کیا، 40 یزیدیوں کو مارا ہے اپنے پیروں سے، اور جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ نے کہا کہ جانے دو، چھوڑ دو، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔
تاریخ کہتی فلما امن الجواد، گھوڑے کو جب کچھ امن اور سکون محسوس ہوا پھر بھاگ کے آ گیا امام حسین کے پاس. آپ جانتے ہیں آپ کیا کیا اس نے؟ اپنے کاکل اپنی زلفوں کو امام حسین کے خون سے رنگنا شروع کیا اور اپنے زلفوں کو رنگین کر کے تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، کرے خیمہ کے پاس کھڑے ہو کے ہنہنانا شروع کیا. امام باقر علیہ السلام فرماتے جانتے ہو یہ جانور آ کے تیرے خیمہ پہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہ یہ ہنہنا نہیں رہا تھا، یہ آگے پکار رہا تھا الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیہا. اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز خیمے کے اندر گئی، بیویاں دوڑ کے آ گئی، کوئی گلے کی باہوں میں گلے میں باہیں ڈال رہا، کوئی گھوڑے کے سموں سے لپٹ رہی ہے. کہتے اتنے میں وہی 4 برس کی بچی بھاگی بھاگی آئی گھوڑے کے پاس، کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے حل سوکیا بھی اب قتلا جانا. ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.